دوسری جانب راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے نائب صدر میاں عتیق نے کراچی کے حالات پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں چیئرمین رائل نیوز کی طرح قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ حالات بہتر نہ ہو سکیں۔ وعلیکم السلام صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہمارے کراچی کے حالات چل رہے ہیں وہ ہمارے باقی ملک کی اکانومی پہ کس قدر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ رائے صاحب، جہاں تک کراچی کے حالات کی بات ہے تو یہ پوری قوم پر، پورے ملک پر اب آیا ہیں کہ جو صورتحال اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے وہ 63 سال سے ملک میں کبھی اس طرح کے حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے قصوروار ہم خود ہیں، ہماری قوم ہے، چونکہ آج تک ہم کسی ایک ڈائریکشن پہ نہیں آئے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رائل نیوز کے چیئرمین میاں بھٹو صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں یکجہتی ہونی چاہیے، پوری قوم میں اتحاد ہونا چاہیے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ متحد ہونے کی ہے۔ جہاں تک آپ نے کراچی کے حالات کا کہا تو میں بزنس مین طبقے کے حوالے سے یہ بات کروں گا، کاروباری طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ اس وقت میں کاروبار بہت خراب ہو رہا ہے۔ دن بدن ہمارے ملک میں معاشی استحکام کی بجائے بربادی ہو رہی ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک ریزن جو ہے وہ کراچی کے حالات بھی ہیں۔ ہم اپنا مال پراپر ٹائم پر وصول نہیں کر پا رہے، امپورٹ کا نظام بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ملک میں سب سے بڑا ریونیو جنریشن جو ہے وہ کراچی سے ہے۔ تو آج کے جو حالات ہیں اس سے پوری قوم، پوری ملک معاشی بدحالی کی طرف جا رہی ہے۔ میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان حالات کو بہتر بنا سکیں، ٹھیک کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بتائیں، ابھی پچھلے دنوں الطاف صاحب نے پریس کانفرنس کی، ذوالفقار مرزا نے کی، چیف جسٹس صاحب کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان باتوں کا کیا؟ میں یہاں کہوں گا جی کہ پوری قوم کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ کانفرنس پہ کانفرنس ہو رہی ہے، الطاف بھائی نے بھی کانفرنس کی، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی، مرزا صاحب نے الزامات لگائے، شاہ سید صاحب درمیان میں آئے۔ اس وقت میں جہاں تک کراچی سے ریلیٹڈ بات ہے، الزامات لگ رہے ہیں۔ میری نظر میں کانفرنس سے ضروری یہ ہے کہ جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، آج خود کراچی کے حالات کا تمام گروپس کا نوٹس لیا، اسپیشل کورٹس ارینج کی، انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، تو جس کسی کو بھی الزام لگانا ہے یا اپنی کلیریفیکیشن دینی ہے تو یہ چیز وہ کورٹس کی حد تک لے کر جائیں، کیونکہ دیکھا جائے تو ملک میں الحمدللہ بفضل خدا قانون موجود ہے، نظام موجود ہے، صرف اس قانون کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، نظام کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ ان کانفرنس سے ضروری یہ ہے کہ ہر کوئی، اور جہاں تک ابھی آپ نے کہا جب بھی کسی پر الزام لگتا ہے تو اس کو اس چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے۔ الطاف بھائی نے اگر آ کے کہا تو انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی، اب یہ قوم کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، ان کی بات کو کتنا سچ مانتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ قرآن اٹھانا مسلمان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ الحمدللہ اس حیثیت کے مالک ہیں کہ ان کی پوری قوم پر ایک اعتماد ہے، ایک اعتبار ہے۔ اگر وہ اپنی کوئی بات کریں اور وہ واقع میں ہی سچی بات ہو تو قوم اس بات کو مانے گی، جیسا کہ ہمیشہ سے پاکستانی قوم اپنے لیڈران کی بات سنتی آئی ہے اور مانتی آئی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش سب سے یہ ہے کہ قرآن کو اس لیے نہ لایا جائے بیچ میں کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے۔ اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں اور وہ سچ کے ساتھ کر رہا ہوں تو میری بات میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ بات خود بولے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سب جیسا کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ادارے یا پولیس وہاں پہ بہت سے ٹارگٹ کلرز کو پکڑ رہی ہے، منشیات یہ سارا کچھ پکڑ رہی ہے، 150-200 بندہ، تو وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیوں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا؟ نہیں رائے صاحب، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں یہ جو بھی آپریشن
ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اور ہماری قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہر گروپ، ہر لیڈر، ہر جو ہماری جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. تو جب تمام جماعتیں خود ہی کہہ رہی ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز کا یہ حق ہے، یہ فرض ہے کہ وہ لا کو نفاذ پر ضروری اپنا عمل دخل لائیں اور کوشش کریں کہ وہ اکراس دا بورڈ جو بھی قانون ہے. دیکھیے میں پاکستانی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، ارریسپیکٹو آف اٹ کہ ہم میں سے کوئی افسر ہے یا کوئی لیڈر ہے یا کوئی سیاستدان ہے یا ایک عام آدمی ہے، لیکن قانون کے دائرہ کار میں ہم سب لوگ برابر ہیں. تو جب ہم سب لوگ برابر ہیں تو سب کے ساتھ ایک سا سلوک ہونا چاہیے. جب دوسری بات جہاں تک آپ نے کہی تو میں یہ کہوں گا کہ جناب جب پکڑے جاتے ہیں ان لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ درمیان میں کچھ باتیں ایسی رہ جائیں کہ ٹرائل کمپلیٹ نہ ہو سکے. جن کا ٹرائل کمپلیٹ ہوتا ہے ان کو سزا بھی ملتی ہے. تو اب بھی یہ جو ہو رہا ہے انشاءاللہ اس میں ہم سب یہ امید کرتے ہیں اگر یہ اکراس دا بورڈ ہوگا، سب کے لیے ہوگا، تو ضرور جو لوگ پکڑے جائیں گے ان کو بعد میں سزائیں بھی ملیں گی. یہ سب اگر تمام سیاسی جماعتیں وہاں یہ مانتی ہیں کہ کچھ ان میں خامیاں ہیں یا ایسے لوگ ہیں، تو پھر گورنمنٹ کیوں نہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے اس مسئلے کو ڈسکس کرے؟ دیکھیے یہاں میں ایک بات کہوں گا جی کہ جو میڈیا کا کردار آج ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ چند سالوں سے ایسی صورتحال شروع ہوئی ہے کہ آج میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے. کیونکہ یہ کہنا کہ ہم کوئی چیز چھپ جائے تو آج نہیں چھپ سکتی. پہلا الزام لگانا کہ جی فلاں شخص کا تعلق اس پارٹی سے ہے تو لہٰذا وہ پوری پارٹی خراب ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے جو بھی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. تو پارٹیاں از خود بھی اس کا نوٹس لیتی ہیں، ہمیشہ لیتی آئی ہیں. وداؤٹ مینشننگ نیم چند ماہ پہلے اگر ایک پارٹی میں کسی کے اوپر کوئی ایک الزام لگا تو انہوں نے فوراً ہی اس کو پارٹی سے نکال دیا. آج بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگے گا، بیکاز جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ممکن قطعاً نہیں ہے آج کے دور میں کہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگے اور کل کو وہ ٹیگ اس جماعت کے ساتھ آ جائے. تو کوئی بھی جماعت، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی ہمارا جو حکمران ہیں ایون، وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام ہو یا کوئی کیس ہو وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چل سکے. جہاں تک آپ نے کہا، یہ جیسے میں نے ابھی پہلے شروع کیا کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے ہم سب متحد ہوں، ہماری پارٹیاں متحد ہوں، جو رولر ہے، رولنگ پارٹی ہے وہ بھی، جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی، جو ایسے لوگ ہیں جو درمیان میں ہیں اس وقت، نہ وہ رولنگ پارٹی کے ممبر ہیں نہ اس میں اپوزیشن کے ممبر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ان پٹ دیں. اور اس میں سب سے ضروری ہے کہ ہر طبقے کے لوگ، میں وزیر اعظم صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یہاں صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذمہ دار ہیں اس وقت میں، اور ان کے یہ ذمہ داری میں آتی ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو ایک ایسی کانفرنس منعقد کریں کہ جس میں کاروباری طبقے کے لوگ، جس میں سیاستدان ہر طرح سے، جس میں عام آدمی، ان سب کو بلایا جائے اور اکٹھے بٹھا کر اس چیز کا حل نکالا جائے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، خدا نہ کرے اگر ملک کے خلاف کچھ جاتا ہے، ملک کمزور ہوتا ہے، تو وہ میرے آپ کے لیے سب کے نقصان میں ہے. اور بالخصوص ہماری آنے والی جنریشن جو کل کے معمار ہیں، جن کے آگے ہم جواب دیں ہیں، ہر باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے جواب دہ ہے کہ اس نے جب ایک وقت تھا اس وقت پہ کیوں کوئی کارروائی نہیں کی، کیوں میدان میں نہیں آئے، کیوں اپنی پرپوزل نہیں دی، کیوں اپنی جو ان پٹ دے سکتے ہیں وہ نہیں دی. تو میں اس لیے یہ کہوں گا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایک ایسی متحدہ کانفرنس کی جائے جس میں تمام پارٹیاں آئیں، تمام طبقوں کے لوگ آئیں، اس میں فورسز کے لوگ ہوں، اس میں بالخصوص ہمارے جوڈیشری کے لوگ ہوں، وکلا حضرات ہوں، اور وہ سب صاحب حیثیت، با کردار بڑے لوگ ہوں، تاکہ وہ آ کر مل بیٹھیں اور اس وقت کے حالات کو ٹھیک کرنے کا سوچیں.
یہ سب جیسا کہ سندھ میں ابھی بارشوں کی وجہ سے بڑی تباہی ہو رہی ہے، سیلاب آئے، کچھ پنجاب کے اس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس کا کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے میں یہاں یہ کہوں گا، چیمبر آف کامرس نے جب بھی ملک میں کسی قسم کا کوئی کرائسس آیا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ ابھی بھی ہم ساتھ ہیں، اپنے طور پہ سب کچھ کر رہے ہیں اور بہتر کریں گے۔